الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال تعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. وقال تعالى وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم مخرجا ومن كل ضيق فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی جن آیات کی تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو اپنی طرف متوجہ ہونے کی دعوت دے رہے ہیں، توبہ اور استغفار اور اپنی ہر ضرورت اللہ تبارک و تعالی ہی سے مانگنے کی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان آیات میں تلقین فرمائی گئی، اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا عمل بتلایا گیا کہ جب بھی ضرورت اور پریشانی ہوئی انہوں نے اپنے آپ کو اللہ پاک کی طرف متوجہ کیا اور اپنی ضرورتیں اور حاجتیں اللہ پاک ہی سے مانگی. ہمارا مہینہ پورا ہو رہا ہے، لوگ اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں. سال اور مہینے اور دن تو قیامت تک آتے رہیں گے، رمضان آتا رہے گا، مہینے کی آخری جمعہ کوئی نہ کوئی تو ہوگی ہی. لیکن دوستوں اور بزرگوں، ودا وہ نہیں ہونے والی ہے، ودا میں اور آپ ہو رہے ہیں. ہم سے یہ ایام گزر رہے ہیں، پانی کی طرح بہہ رہے ہیں اور گیا وقت واپس آتا نہیں. انگریزی میں بھی لوگ بولتے ہیں ٹائم از منی، عربی میں بھی الوقت کالثمن. وقت یہ قیمتی ہے، سونے کی طرح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایام عطا فرمائے، ابھی باقی 5 دن باقی ہے. ہم اللہ پاک کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کریں. اس لیے قرآن کریم کی جن آیات کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم. ایمان والوں کی مختلف صفات کو ذکر فرمایا، انہی میں سے یہ ایک صفت ذکر فرمائی. اوپر سے 4 پارے میں پاؤ پارے کے بعد سے جو آیت شروع ہوئی ہے، مختلف اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، غصہ کو پی جانے والے، ان سب کی صفات ذکر کی. اسی میں آگے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم. ایمان والے جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے، چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، چاہے اس کا تعلق حقوق العباد سے. یہ الگ بات ہے کہ حقوق العباد میں بندوں سے معافی مانگنی ہوتی ہے، اس کا جو حق ہوتا ہے وہ ادا کرنا ہے. مالی حق ہے تو مال ادا کرنا یا معافی اس سے تلافی کر لی جائے، اور اگر اس کو کوئی دوسری تکلیف دی ہو تو اس تکلیف سے معافی مانگنا ہے. تو والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، جب ان سے کوئی گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے، کھلی بے حیائی، کھلے گناہ ان سے ہو جاتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا اپنی ذات پر کوئی ظلم کرتے ہیں، ذکر اللہ، تو ایسے موقع پر گناہ تو ہو جائے گا لیکن ذکر اللہ، اس کو اپنے اللہ یاد آتے ہیں. یعنی حساب کتاب کا فکر ہوتا ہے کہ ایک دن مجھے اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ترازو قائم ہوگا اور وہاں میرے حساب کتاب میں یہ چیز آئے گی. اس لیے ذکر اللہ، اپنے اللہ کو یاد کر.
یہ ذکر اللہ پاک کی نعمت. بندہ گناہ کرے اور کبھی بھی اس کے دل کے اندر اپنے اللہ سے معافی مانگنے کی یا خدا کا تصور ذہن میں نہ آئے کہ میرا خدا ہے میرے ایک ایک عمل کا حساب لے رہا ہے. اس کے فرشتے لگائے ہیں عن الیمین وعن الشمال قعید، وہ میری دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میری زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر وہ ریکارڈ کرنے والے ہیں. دنیا کے ریکارڈ کرے نہ کرے، یہ ایسا ریکارڈ ہے جہاں ایسی حفاظت ہو جاتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا احصیناہ فی امام مبین، ہم نے لوح محفوظ میں ان سب کو جمع کر دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذکر اللہ کا نتیجہ کیا ہے؟ فاستغفروا لذنوبہم، اس کے بعد وہ اپنے گناہوں سے استغفار کرے. یہ ذکر اللہ کی تشریح خود اللہ پاک نے فرمائی کہ وہ مجھے ایسے یاد کرے، اس کو میری یاد ایسی آ جائے کہ اپنے گناہ کے اوپر اس کو خیال آ جائے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہشات سے اپنے آپ کو اس کے بعد روک لے. فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں سے معافی مانگے. اور آگے اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ اور کون ہے کائنات کے اندر جو ہمارے گناہوں کو معاف کرے. یہ عقیدہ اور یہ تصور بھی اس کے ذہن میں ہو کہ میں اللہ پاک سے توبہ اور استغفار کر رہا ہوں اور میرے گناہوں کی توبہ اس کے علاوہ اور کسی دربار میں ہو نہیں سکتی. اسی لیے حدیث شریف میں ہے جب بندہ قاعدے میں بیٹھتا ہے اور درود شریف کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، اسی میں ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، وہاں بھی یہی جملہ ہے انی ظلمت نفسی فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ پاک کے علاوہ میرے گناہ کو کوئی معاف نہیں کرتا ہے. تو اللہ پاک خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میری ہی طرف آیا، جہاں آنا ہے دوسروں سے معافی مانگتا. ہاں حقوق العباد ہے تو بندوں سے ہے، لیکن گناہ اللہ کا ہو اور معافی بندوں سے نہیں مانگی جاتی، وہ اللہ پاک ہی سے مانگی جائے گی. تو ایسا غفور الرحیم ہے. وہ فرماتے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اپنے گناہ کے اوپر وہ اصرار نہیں کرتے. ہو گیا گناہ، اللہ پاک سے توبہ کر. اللہ پاک نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے ایمان والو جنہوں نے اپنی ذات کے، بلکہ مطلق فرمایا سارے انسانوں کو اس آیت میں خطاب ہے. مکہ کے وہ لوگ جو اسلام لانا چاہ رہے تھے لیکن ایمان اعمال صالحہ اس کی شرطیں تھیں، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. اور یہ بھی فرمایا تھا اللہ پاک نے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس گناہ کو چاہیں گے معاف کریں گے، معافی کی گارنٹی نہیں تھی اللہ پاک کی مشیت پر. تو ایمان لانے والے کچھ رک گئے. اللہ پاک نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے، آپ کا کلیجہ نکال کر اس کی بے حرمتی کرنے والے، لیکن وہی وحشی آ رہے ہیں اور اللہ پاک فرماتے ہیں یا یہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، نا امید نہ ہو جاؤ. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اسی کو فرماتے ہیں صد بار گر توبہ شکنی باز آ ای درگہ ما درگہ نا امیدی نیس، کہ 100 مرتبہ بھی گناہ کر کے توبہ کی، پھر توبہ توڑ دی، گناہ کر لیا اور پھر اس کے بعد کیا، پھر کرتا رہا، مایوس نہ ہو اللہ پاک کے دربار عالی میں. جب بھی تو جائے گا اللہ تبارک تعالیٰ جب تک یہ روح گلے تک نہیں آئے گی وہاں تک تیری توبہ اور استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ کے نبی ساڑھے 900 سال تک جنہوں نے دعوت دی یہ فرمانے اپنی قوم سے فَقُلْتُ، اللہ پاک سے فرمانے کہ اے رب کریم میں نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ پاک موسلادھار بارش برسائیں گے. یعنی اگر کھیتی باڑی نہیں اگ رہی ہے، بارش کی کمی ہے، توبہ اور استغفار کرو. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال میں کمی ہے اللہ پاک اس کو پوری فرمائیں گے. کاروبار میں نقصان ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ پاک گارنٹی دے رہے ہیں اور اللہ پاک کے نبی کے ذریعے دے رہے ہیں جو سارے 900 سال تک مسلسل دعوت دینے والے عظیم
اولو العزم من الرسل میں سے جو ہے وہ اللہ کے نبی اپنی امت سے کہہ رہے ہیں کہ یمددکم باموال وبنین، اور اگر اولاد نہیں ہے تو بھی استغفار کرو، اللہ پاک اولاد بھی عطا فرمائیں۔ یہ اللہ پاک نے اتنی نعمتیں فرمائی استغفار کے اوپر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے شکایت کی بارش نہ ہونے کی، آپ نے اس سے فرمایا استغفار کرو۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے روزگار کی کمی کی شکایت کی، روزی کی، آپ نے اس کو بھی کہا استغفار کرو۔ پھر کوئی آیا، اس نے اولاد کے متعلق حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کی درخواست کی، آپ نے اس کو بھی فرمایا کہ استغفار کرو۔ آپ کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہ حضرت سوال الگ الگ ہے اور جواب ایک ہی ہے، استغفار کرو۔ فرمایا کہ کیا تم نے اللہ کی نبی نوح علیہ السلام کی زبانی نہیں سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ غفار فرمایا، اس کی شان ایسی ہے کہ گناہ کتنا ہی بندہ کرتا رہے وہ مغفرت فرما دے۔ مشہور قصہ ہے، آپ سن چکے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے 99 قتل فرمائے۔ اس کے بعد کسی عابد کے پاس گیا، ان سے پوچھا کہ کیا میرے توبہ کا کوئی دروازہ کھلا ہوا ہے، میں نے اتنے بڑے گناہ کیے۔ وہ بیچارہ عامی آدمی تھا، اس کو معلوم نہیں تھا، اس نے کہا کہ نہیں، تمہاری بخشش نہیں ہوئی۔ تو کہا 100 پورے کر لوں، اس کو بھی ختم کر دیا۔ پھر آگے گیا، پھر دل میں خیال آیا، وہیں کوئی اہل علم میں سے مل گئے، دین کے مسائل جاننے والے، شریعت کے احکام جاننے والے مل گئے، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، کون سی چیز تیرے اور تیرے توبہ کے درمیان رکاوٹ بن سکتی ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے من یحول بین المرء، اللہ پاک اور اس کے بندے کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ صرف اللہ ہی کی ذات۔ یہ جا رہا ہے، ابھی وہاں پہنچا نہیں، اس بزرگ نے اس سے کہا کہ فلانی جگہ پر اللہ کے کچھ نیک اور صالح بندے ہیں، وہاں جاؤ اور ان کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو جاؤ، توبہ اور استغفار کر لو۔ یہ یہاں سے گیا، حدیث شریف کی کتاب میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح بیچ میں قبضے فرمائی، اس کا انتقال ہو گیا۔ ابھی توبہ نہیں کی، توبہ کی نیت سے یا دل کے پختہ ارادے کے ساتھ وہ نکلا ہے، ان لوگوں تک پہنچا نہیں۔ حدیث شریف کی کتاب میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کی روح قبضے کرنے کے لیے فرشتوں میں اختلاف ہوا، رحمت والے فرشتے بھی آئے اور عذاب والے فرشتے بھی آئے، دونوں میں یہ ہو رہا ہے۔ رحمت والے کہہ رہے ہیں کہ وہ آ رہا ہے رحمت کی طرف، عذاب والوں نے کہا ابھی تو اب تک تو جو گناہ کیے ہیں وہ باقی ہے، ابھی وہ سچا پکا توبہ والا نہیں بنا۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ زمین کو ناپو، جس جگہ سے گناہ کی جگہ سے نکلا ہے اور نیکی کی طرف جا رہا ہے اور بیچ میں انتقال ہوا ہے، تو کون سی زمین اس سے وہ قریب تھا؟ توبہ والی جگہ سے قریب تھا یا اس جگہ سے؟ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ پاک نے اس زمین کو جو توبہ والی تھی اس کی طرف کم تھا وہ، اور زیادہ اس طرف تھا، اللہ پاک نے وہ زمین اس طرف کر دی، زمین کا نظام تبدیل کر کے اس کے حق میں توبہ والا راستہ کر دیا، اور رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے ساتھ بندے کا معافی مانگنا، بندے کا توبہ اور استغفار کرنا اتنا پسند ہے کہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ جب ایک آدمی جنگل کے اندر اور بیابان اور ریگستان میں اپنی سواری لے کر سفر کر رہا ہے، 1400 سال پہلے کی سواری کا تصور کیجئے آپ، جنگل میں ہے، بیابان میں، اپنی سواری گھوڑا اونٹ وغیرہ جو بھی ہوگا اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، اسی پر ہے، کھانا پینا سب کچھ اس کا۔ جنگل میں ایسا ہوا کہ اس کی سواری، وہ ایک جگہ پر آرام کرنے کے لیے بیٹھا ہوگا، سواری اس کی وہاں سے نکل گئی، یہ تلاش کر رہا ہے ہر جگہ پر، کھانا پینا، گویا زندگی اس کے ساتھ وابستہ تھی۔ اب جنگل بیابان ہے، کہاں کھانا پینا ملے گا؟ بہت کچھ تلاش کرنے کے بعد مایوس ہو گیا اور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے کہ اب تو دنیا سے جانا ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے کیا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اٹھتا ہے اور اچانک اپنی سواری کو سامنے دیکھتا ہے، اس موقع پر اس کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ اے اللہ، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے نے، اس کی زبان نے جلدی میں گڑبڑ کر دی۔ یہ بندہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اپنی سواری دیکھ کر اس کو یقین ہو گیا کہ اب زندگی بچ گئی، اس مارے خوشی کے بندے کی زبان سے نکلنا چاہیے کہ اللہ تو میرا آقا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن زبان سے الٹا نکل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کو جو خوشی ہوئی اپنی سواری کے ملنے پر، للہ افرح بتوبۃ العبد،
اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا اس سواری والے کو اپنی زندگی مل گئی، حالانکہ وہ بندہ تھا محتاج۔ اللہ پاک کو ہماری کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم توبہ اور استغفار نہ کریں، اور کریں اس سے کیا فرق اس کی خدائیت میں پڑتا ہے؟ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بندوں کی عبادت اور بندوں کے گناہوں سے اس کی خدائیت میں کوئی فرق نہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں بندوں سے اللہ تبارک تعالیٰ کو کتنی محبتیں ہیں۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، مجھے اور آپ کو توبہ اور استغفار کی طرف ابھی یہ 5 دن باقی ہے، ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اوپر سے آواز آ رہی ہے حل من مستغفرین۔ تہجد کے لیے اٹھتے ہی ہیں سحری کے موقع پر تو 2 رکعت پڑھ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی بھی فرصت مل جائے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہمیں موقع عنایت فرمایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے اپنی جب بھی ضرورت پیش آئی، دوسری بات ہے ہماری اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں، رات دن انسان ہے، اللہ پاک نے اس کو حاجت والا ہی رکھا ہے، کوئی کسی حاجت سے خالی نہیں، بڑے سے بڑا مالدار ہو اس کو بھی کوئی پریشانی، کوئی اور دوسری نعمت والا ہے اس کو دوسری کوئی پریشانی، اللہ پاک نے رکھا ہی ہے دنیا کا نظام۔ تو ہر بندے کو اللہ پاک کی احتیاج ہے، ایک تو ہے اپنے گناہوں سے معافی مانگنا، اور ایک ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی ضرورتوں کو مانگنا، یا اپنی ضرورت کے حل کے لیے اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا۔ یہ قرآن کریم کی آیات سے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں سے پتہ چلا کہ وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے ہی مانگتے۔ آپ کے سامنے سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو میں نے ذکر کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں اللہ پاک کی طرف سے پہنچائے گئے، اور وہاں پر آپ نے فنادا فی الظلمات، اندھیریاں ہیں، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اندھیریوں میں رکھا، اور وہاں سے آپ دعا فرما رہے ہیں۔ فرشتے فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ کوئی آواز ایسی ہے جو شناسائی پہچان والی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تم نہیں جانتے ہو کس کی آواز ہے؟ فرمایا کہ نہیں۔ کہا یہ اللہ ہمارے بندے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ آپ نے اللہ پاک سے فرمایا لا الہ الا انت، آپ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، معبود آپ ہی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، آپ کی ذات ہر عیب سے، ہر برائی سے، ہر غلط تصور سے پاک ہے۔ ہم لوگ ہیں ناپاک، ہم بندے ہیں، لیکن آپ کی ذات تو ہر عیب سے پاک۔ آپ کے لیے عیب سے پاک کا مطلب اللہ پاک روزی نہیں دے سکتا، نعوذ باللہ، اللہ پاک فلانی چیز نہیں، ان سب سے وہ پاک ہے۔ مخلوق تو یہ کر سکتی ہے کہ نہ ہو، یا ہو پھر بھی نہ دے، لیکن اللہ پاک کی ذات عالی کے لیے سبحانک، اپنی طرف گناہ کی نسبت حضرت یونس علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور اللہ پاک کی ذات عالی کے لیے فرما رہے ہیں کہ آپ کے سلسلے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا کسی نقص اور عیب اور کمی کا، آپ ہر چیز سے پاک ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ظلم کرنے والا ہوں۔ فاستجبنا لہ، اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ دعا فرمائی فاستجبنا لہ، جو وقت ہوگا اللہ پاک کی طرف سے قبولیت کا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس کو قبول فرمایا۔ ونجیناہ من الغم، اور ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی۔ یہ جملہ ونجیناہ من الغم، اللہ پاک ہی غم کو دور کر سکتے ہیں، اللہ پاک ہی ساری پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ تو ونجیناہ من الغم، آگے اللہ پاک نے فرمایا وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طریقے سے ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، یہ جو جملہ ہے اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام پر بس نہیں فرمایا، آگے اس کو ذکر فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یہ جملہ قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے اللہ پاک نے فرما دیا کہ جب جب بھی تم غم اور پریشانی میں ہوں گے، اللہ پاک نے خود وعدہ کیا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ میں ایمان والوں کو نجات دوں گا۔ کیسی ہی اندھیریاں ہو، گناہوں کی اندھیریاں ہو، تکلیفوں اور مصیبتوں کی اندھیریاں ہو، الجھنیں اور پریشانیوں میں آدمی مبتلا ہو، قرض میں ڈوبا ہوا ہو، کچھ بھی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگے گا، اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفسیر میں ابھی 2-3 دن پہلے ہی گزرا۔ سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی تکلیفوں اور پریشانیوں میں، پیدا ہونے سے پہلے فرعون قتل کرنے کے لیے آمد، والدہ نے سمندر میں ڈالا، اللہ پاک نے وہاں سے فرعون کے محل میں پہنچایا، پھر وہاں آرام سے رہ رہے تھے اور اچانک ایک حادثہ پیش آ گیا، ایک مصری اور ایک قبطی ان کے درمیان اختلاف ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام بیچ میں صلح کرانے گئے، ایک کو ہلکا سا لگا اور وہ مر گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑا۔ اب کہاں جائے؟
اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے جو جملہ فرمایا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے مولا میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، نہ کھانے کا ٹھکانہ، نہ رہنے کا ٹھکانہ، نہ مکان کا ٹھکانہ، اور فرعون پیچھے اس کی حکومت اتنی بڑی، کسی بھی وقت خطرہ، یترقب، موسیٰ علیہ السلام خوف فرما رہے ہیں، یہ سارے احوال ہے اور دعا مانگ رہے ہیں انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس آدمی کو قتل ہوا، اس کے لیے بھی آپ نے فرمایا انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے بھول ہو گئی، میں اس کو مارنے گیا تھا ہلکا سا اور یہ تو انتقال کر گیا، حادثہ ہو چکا تھا۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام جیسے ابھی نبی نہیں ہوئے ہیں لیکن فوراً آپ نے فرمایا، اللہ پاک خود قرآن میں فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب انی ظلمت، میں نے ظلم کیا، فاغفر لی، آپ مجھے معاف فرما دیجیے، فغفر لی، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے معاف کیا، اور انہ هو الغفور الرحیم۔ آگے آیت میں مجھے اور آپ کو اور قیامت تک کے سارے انسانوں کو بتلایا کہ جو خداوند قدوس حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو معاف فرماتے ہیں وہ ہم جیسے گنہگاروں کو بھی معاف فرمائیں گے، اس لیے انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ دعا فرمائی اللہ پاک کی طرف سے، فوراً سارے انتظامات ہو گئے۔ ادھر دعا فرمائی، بیٹھے ہیں الظل، سائے میں بیٹھے ہوئے اور وہاں سے یہ دعا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں کو بہانہ بنایا، ان کی طرف سے پانی آپ نے دیا، بچیوں کے، جانوروں کے لیے اور گھر کے لیے پینے کے پانی کا انتظام کر دیا، اور فوراً اللہ پاک نے قالت احداہما، بچی آئی اور والد اجر ما سقیت لنا، آپ نے جو ہمیں پانی کا انتظام کر دیا، اللہ تبارک میرے والد آپ کو اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ ادھر حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر آئے، ابھی تو صرف آئے مہمان ہے، ہو سکتا تھا کھانا پینا کھلا کر روانہ کر دیتے، پھر موسیٰ علیہ السلام وہی مسافر، لیکن وقص علیہ القصص، شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہاں سے آئے، کیسے آئے، ساری تحقیقات کی۔ اس کے بعد بچی کہہ رہی ہے کہ ابا آپ ویسے بھی کسی آدمی کو کام کاج کے لیے رکھنا چاہتے ہیں، ان خیر من استأجرت القوی الامین، ان سے بہتر کوئی نہیں ہے، یہ امانت دار بھی ہے، قوت والے بھی ہے، جس کا تجربہ بچی کر چکی تھی۔ اللہ پاک نے اس کے ذریعے وہاں رہنے کا انتظام فرما دیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جو ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من، وہاں یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے، خوف کر رہے تھے اور کہاں جائے، اللہ پاک نے پہنچا دیا مدین، سعودی عربیہ کی طرف، مصر سے۔ اللہ پاک نے پہلے تو انتظام رہنے کا کیا، پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے خود رفیق حیات کا بھی، بیوی کا بھی انتظام اللہ پاک کی طرف سے ہو گیا، اور انی ارید ان انکحک، نکاح میں تمہارا کروانا چاہتا ہوں، یہ بھی ہو گیا۔ اب جا رہے ہیں پھر دوبارہ مصر کی طرف واپس، 10 سال وہاں رہے اور اب جا رہے، اللہ پاک نبوت عطا فرما دے۔ یہ مجھے بتلانا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا فرمائی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں ہر چیز کا محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ پاک نے رہنے کا انتظام فرمایا، شادی ہو گئی، اور نبوت جیسی اتنی بڑی عظیم نعمت سے یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اللہ پاک نے اپنی طرف سے صدا لگائی طور پہاڑی پر، اور موسیٰ علیہ السلام لینے گئے آگ، اور اللہ پاک کی طرف سے نبوت مل گئی، اور پھر اس کے بعد فرعون کے پاس معجزے لے کر بھیجے کہ وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کو خطرہ تھا، وقتلت منہم نفسا، کہ میں نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے، اور فرعون ابھی باقی ہے، 10 سالہ حساب مجھ سے لے گا وہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وان القی عصا، ہم آپ کو ایک معجزہ دیتے ہیں، یہ آپ کا جو عصا ہے، اللہ پاک کی طرف سے فرمایا گیا کہ یہ اژدہا بن جائے گا۔ یہ سارے انتظامات بتلاتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے بندہ جب متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی تمام ضرورتیں پوری فرماتے ہیں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، سورہ انبیاء 70ویں پارے میں اللہ پاک نے، سورت کا نام ہی انبیاء اور انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر۔ بڑھاپا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام دعا فرماتے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارث، میں اکیلا ہوں، واشتعل الرأس شیبہ، اور سورہ کاف ہا عین صاد میں، سورہ مریم میں فرمایا کہ میرے بال سفید ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اس عمر میں بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، اور حضرت مریم کو بے موسم کا پھل دیکھا، ہنالک دعا زکریا رب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ پاک نے اس بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ ان کی اہلیہ محترمہ نے سنا، انہوں نے کہا کہ تعجب سے کہا وسقط وجہہا وقالت عجوز عاقل،
نے چہرے کے اوپر ہاتھ مارا تعجب سے اور کہا کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، بانجھ ہوں، اور اب مجھے اولاد؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کذالک، یہی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دے رہے ہیں اولاد کی. اور قال فما خطبكم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ یہ فرشتے خوشخبری سنا رہے ہیں لیکن چہروں پر کچھ اجنبیت محسوس ہو رہی ہے. خیر، یہ اللہ پاک کا نظام ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کسی کے لیے رحمت بن کر فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور کسی کے لیے عذاب. ہمارے لیے یہ آخری چند دن جو باقی رہ گئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایک قیمتی، ویسے بھی قرآن نے فرمایا ایام معدودات. اقبال کا شعر بھی ہے کہ ویسے تو چند دنوں کا ہی مہمان ہے ہمارا رمضان، لیکن دوستو اور بزرگوں، یہ اللہ پاک کی طرف سے یہ ایام اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ ہم رمضان میں دعا کریں استقامت کی، باقی دن ہمارے 11 مہینے کے اچھی طرح گزر جائے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کسی کو اپنا سال کیسے گزرے اس کو دیکھنا ہو تو وہ اپنے رمضان کو دیکھے. اگر رمضان میں اس کو تلاوت کی توفیق ہوئی ہے، نمازوں کی پابندی ہوئی ہے، توبہ اور استغفار کی، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق ملی ہے، تو پورے 11 مہینے بھی اسی طریقے سے گزریں گے. یہ بزرگوں کا اپنا تجربہ ہے اور بزرگوں کی اللہ پاک سے جو تعلق ان کا ہے، اس بنیاد پر انہوں نے یہ چیزیں دیکھی تو انہوں نے ہمیں بتلایا. اس لیے یہ چند گھڑیاں جو باقی رہ گئی ہم اس کو غنیمت سمجھے. رات کو ادھر ادھر کی باتوں میں، کرکٹ کے اندر اور ہوٹلوں پر اور دوسری جگہ پر ہمارے نوجوان بیٹھے رہتے ہیں. کوئی فرق امت کے اعمال میں نہیں آیا اور صرف آہو آویلا کرنا ہے کہ حالات بہت خراب. اتنے سے کچھ نہیں چلتا ہے. حالات خراب ہونے پر اگر توجہ نہیں دی گئی تو جیسے یہ آیتیں ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء، اور آگے فرمایا ولیست التوبۃ للذین یعملون السوء، جو لوگ برائی کریں اور پھر اس کے بعد صرف توبہ کر لے آخر میں مرتے مرتے توبہ. یہ توبہ تو ہے اللہ پاک کے یہاں، لیکن خود قرآن نے ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات کے ذریعے اس توبہ کو پسند نہیں فرمایا. اس لیے جوانی کا عالم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عبادتوں کی طرف متوجہ فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے اچھے کاموں میں لگائے. ہماری یہ جوانی کھیل کود میں، بیٹھے بیٹھے ٹائم پاس میں نہ گزرے، موبائل میں نہ گزرے. دوستوں اور بزرگوں، دنیا کہاں سے کہاں کیا کر رہی ہے. ہمیں تو اپنی دنیا بھی سنوارنی ہے، آخرت کا مسئلہ اس سے بڑا ہے. اس لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر والعصر ان الانسان، زمانے کی قسم کھا کر اللہ پاک نے فرمایا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برف بیچنے والا برف کی آواز لگا رہا تھا. اس زمانے میں اس طرح کے آئس ہاؤس نہیں تھے کہ برف کو رکھا جا سکے. ایسے ہی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ بھی بچپن میں تھے، کوتھرا ڈال دیا اور اسی میں رہا، شام تک میں بیچارہ کچھ پگھل بھی گیا، کچھ ہو بھی. اس طریقے سے زندگی گزرتی تھی. اس نے آواز لگائی کہ لوگوں اس شخص کی چیز خرید لو، کہ اگر نہیں خریدو گے تو شام تک ویسے بھی وہ برباد ہونے والی. یہ میرے اور امام راضی فرماتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر مجھے والعصر کی تفسیر سمجھ میں آ گئی کہ یہ قیمتی سرمایہ صبح سے لے کر شام تک اور رات سے لے کر فجر تک اللہ پاک نے وقت کا جو مولی اور پونجی مجھے اور آپ کو دی ہے، یہ اچھے کام میں لگاؤ گے تب بھی گزر جائے گی اور برے کام میں لگاؤ گے تب بھی گزر جائے گی. اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے اس کو اچھے کام کے اندر لگایا تو کامیاب ہوا. کل بائع نفسہ، تم میں سے ہر ایک اپنے نفس کا سودا کرتا ہے. فمؤتقها او موبقها، اپنے نفس کو یا تو آزاد کرائے گا یا اس کو ہلاک کرائے گا. مراد یہ کہ وقت اچھی چیز میں استعمال کرے. تو یہ اللہ پاک نے ہمیں فرصت دی ہے توبہ اور استغفار کی، دعاؤں کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اوقات کی. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کسی کو بیکار نہیں دیکھنا چاہتے، کوڑا لے کے مارتے تھے کہ دین کا کام کرو یا دنیا کا. گجراتی میں بھی مسل مسور ہے نورو نقد والے، بیٹھے بیٹھے غیبتیں کریں گے، کسی سے لڑائی کریں گے، جھگڑے کریں گے. ہوٹلی ہاؤس پر کیا ہوتا ہے، ہوٹلوں پر اور اب تو موبائلوں پر. یہ سب یہی چیزیں ہوتی ہیں. دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں پنپنے والی، سائنس کی دنیا میں ترقی کرنے والی قومیں اور دنیا میں اپنے آپ کو بلند کرنے والی لوگ اس طرح سونے اور اس طریقے کے ادھر ادھر اوقات ضائع کر کے امتیں نہیں بنتی ہے.
اس امت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قیمتی اوقات دیے اور امت نے اس کی قدر کی، تو اللہ پاک نے اس امت کو خیر امت جو بنایا ہے، ہم اپنے آپ کو اس کی طرف متوجہ کریں اور سوچیں، خود بھی اپنے اوقات کو بچانے کی فکر کریں، دوسروں کے اوقات کو بھی بچانے کی فکر کریں۔ یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے امت کا، نوجوانی، یہ ضائع ہو جائے گی تو پھر باقی نہیں رہے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔